للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ۔ محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، محبوب رب اکرم لاکھوں سلام تم پر، لاکھوں درود ہر دم لاکھوں سلام تم پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج کا ہمارا کورس ہے مسافر کی نماز کورس۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرعی سفر کی مسافت کیا ہے، شرعی سفر کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، شرعاً مسافر وہ شخص ہے جو 3 دن کے فاصلے تک جانے کے ارادے سے اپنے مقام اقامت مثلاً شہر یا گاؤں سے باہر ہو گیا۔ خشکی کے سفر میں 3 دن کی مسافت سے مراد 57.5 میل تقریباً 92 یعنی 92 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اب یہ مسافر کب بنے گا؟ محض سفر کی نیت کرنے سے مسافر نہیں ہوگا، بلکہ اس پر مسافر کا حکم اس وقت ہوگا کہ جب بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے۔ اگر یہ شہر میں ہے تو شہر سے، گاؤں میں ہے تو گاؤں سے باہر ہو جائے، یہ ضروری ہے، تبھی وہ مسافر کہلائے گا۔ اسی طرح شہر والے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ شہر کے آس پاس جو آبادی شہر سے ملی ہوئی ہے، متصل ہے، اس سے بھی باہر آ جائے۔ آبادی ختم ہونے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جدھر جا رہا ہے اس طرف آبادی ختم ہو جائے، اگرچہ اس کی محاذات مثلاً اس کی کسی اور سمت میں دوسری طرف ختم نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح فنائے شہر سے جو گاؤں متصل یعنی ملا ہوا ہے، شہر والے کے لیے اس گاؤں سے باہر ہو جانا ضروری نہیں۔ اسی طرح شہر کے متصل یعنی ملے ہوئے باغ ہوں، اگرچہ ان کے نگہبان اور کام کرنے والے ان باغات ہی میں رہتے ہوں، ان باغوں سے نکل جانا بھی ضروری نہیں۔ فنائے شہر یعنی شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہو، مثلاً قبرستان، اسی طرح گھوڑ دوڑ کا میدان، کوڑا پھینکنے کی جگہ، ان کے حوالے سے دیکھا جائے گا اگر یہ چیزیں شہر سے متصل یعنی ملی ہوئی ہیں تو ان سے باہر ہو جانا ضروری ہے، اور اگر شہر اور فنائے شہر جو چیزیں بیان ہوئیں ان کے درمیان اگر فاصلہ ہے تو پھر ان سے باہر ہو جانا ضروری نہیں ہے، فقط اپنے شہر سے باہر ہوا تو بھی وہ مسافر ہی شمار ہوگا۔ سفر کرنے کے لیے
یہ بات بھی لازمی ہے کہ جہاں سے چلا وہاں سے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا ارادہ ہو، اور اگر 2 دن کی راہ یعنی 92 کلومیٹر سے کم کے ارادے سے نکلا، وہاں پہنچ کر دوسری جگہ کا ارادہ ہوا اور وہ بھی 3 دن یعنی 92 کلومیٹر سے کم کا راستہ ہے، اسی طرح ساری دنیا بھی گھوم کر آ جائے تو مسافر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لازمی ہے، شرط ہے کہ 3 دن کی راہ کے سفر کا متصل یعنی پے در پہ لگاتار ارادہ ہو۔ اگر یوں ارادہ کیا کہ مثلاً 2 دن کی راہ پر پہنچ کر کچھ کام کرنا ہے، فرض کریں اس نے یہ سوچا کہ 70 کلومیٹر یا 60 یا 65 کلومیٹر کے راستے پر پہنچ کر مجھے کچھ کام ہے، وہ کر کے پھر مزید آگے کا سفر میں طے کروں گا، جو کہ اگر ان دونوں کو ملایا جائے تو 92 کلومیٹر یا اس سے زائد کا سفر بنے۔ تو چونکہ یہ 3 دن کی راہ کا 92 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ متصل نہ ہوا، اس لیے وہ مسافر نہیں ہوگا۔ یہ سوال بعض اوقات وہ قاری صاحبان یا ائمہ کرام بھی کرتے ہیں جو اپنے گھروں سے دور کسی جگہ تدریس یا امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہیں، اور ان کے گھروں سے فاصلہ اس جگہ کا جہاں وہ تدریس یا امامت کرتے ہیں وہ 92 کلومیٹر سے کم ہوتا ہے، لیکن پھر وہاں سے اپنے مدرسے کے جہاں پر ان کا مدرسہ ہے، اپنے مدرسے سے یا جہاں پر امامت کرتے ہیں وہاں سے آگے ان کو کسی کام کے سلسلے میں جانا ہوتا ہے، فرض کریں کسی محفل میں شرکت کے لیے یا ویسے آگے کسی کام کے لیے۔ اب جہاں انہوں نے جانا ہے تو جس جگہ سے انہوں نے سفر کیا وہاں سے تو 92 کلومیٹر نہیں، مگر ان کے گھر سے اگر شمار کیا جائے تو یہ 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کی مسافت بنتی ہے۔ تو یاد رکھیے ایسی صورت میں بھی یہ مسافر نہیں ہوں گے، چونکہ 3 دن کا جو سفر ہے یعنی 92 کلومیٹر جو سفر کا ارادہ ہے یہ متصل سفر ہونا چاہیے، یہ ارادہ متصل ہونا چاہیے۔ یہ جو صورت ہے اس میں چونکہ پہلے کچھ سفر طے کر لیا پھر اس کے بعد مزید کچھ کیا، تو یہ دونوں کو ملا کر یہ 92 کلومیٹر بنا، جو کہ یہ اس سے مسافر نہیں ہوگا، چونکہ شرط یہ ہے کہ 3 دن کی راہ کے سفر کا متصل پے در پہ لگاتار ارادہ ہو، اور مذکورہ صورت میں یہ شرط نہیں پائی جاتی، لہذا مسافر نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ شہر کی آبادی ختم ہونے کے بعد فاصلے کی مقدار دیکھی جائے گی۔ آج کل وسط شہر میں سے فاصلے کی پیمائش ہوتی ہے، جو کہ شرعی سفر کے لیے ناکافی ہے۔ اب اگر فرض کریں 2017 میں یہ بات ہے کہ باب المدینہ کراچی کی پیمائش سٹی سینٹر سے کی جاتی، ایسا سفر کرنے والوں کو چاہیے کہ ہمیشہ متصل یعنی ملی ہوئی آبادی کے اختتام کا لحاظ اپنے سامنے رکھیں گے، اور 2 باتیں مزید ذہن میں رکھیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ ایک مرتبہ سفر کے دوران جہاں شہر کی آبادی ختم ہوئی تھی 3 سال بعد بھی وہی حد ہو، کیونکہ بڑی تیزی سے آبادی کے پھیلاؤ کی وجہ سے 3 سال میں ہی شہر کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا اندازہ آپ کو بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہر کی جس سمت سے نکلنا ہے اسی سمت کی آبادی کا اعتبار ہوگا۔ مثلاً اگر کراچی سے ٹول پلازہ کے راستے میں آبادی کا اختتام اور جگہ ہوتا ہے، جبکہ ٹھٹھہ کی طرف آبادی کا اختتام اور جگہ ہوگا، چونکہ دونوں سمتیں مختلف ہیں، تو ان دونوں چیزوں کا بھی شرعی سفر کی مقدار میں لحاظ رکھنا ہے اور ان چیزوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ اب مسافر کی نماز کے احکام جانتے ہوئے ہمیں وطن کی اقسام اور ان کے احکام کے بارے میں بھی معلوم ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر وطن کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 وطن اصلی اور نمبر 2 وطن اقامت۔ وطن اصلی اور وطن اقامت۔ وطن اصلی کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ کہ جہاں
اس کی پیدائش ہوئی یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں رہائش اختیار کر لی اور یہ ارادہ ہے کہ اب یہاں سے نہیں جائے گا، تو یہ ڈیفینیشن، یہ تعریف ہے وطن اصلی کی کہ جس جگہ وہ پیدا ہوا یا اس کے گھر کے لوگ وہاں رہتے ہیں یا وہاں اس نے رہائش اختیار کر لی اور اب یہ ارادہ یہ ہے کہ یہاں سے نہیں جائے گا، تو یہ ہے وطن اصلی۔ اور دوسری وطن کی قسم ہے وطن اقامت۔ وطن اقامت کسے کہتے ہیں؟ وہ جگہ کہ مسافر نے جس جگہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو تو وہ جگہ اس کے لیے بن جاتی ہے وطن اقامت۔ اب وطن اقامت جو ہے یہ ختم بھی ہو سکتا ہے، یہ باطل بھی ہو سکتا ہے۔ وطن اقامت دوسرے وطن اقامت کو باطل کر دیتا ہے، یعنی ایک جگہ 15 دن کے ارادے سے ٹھہرا اور پھر دوسری جگہ اتنے ہی دن کے ارادے سے ٹھہرا تو اب پہلی جگہ وطن نہیں رہی۔ دونوں کے درمیان مسافت سفر ہو یا نہ ہو، اسی طرح وطن اقامت وطن اصلی اور سفر سے بھی باطل ہو جاتا ہے۔ وطن اقامت ہے، اپنے وطن اصلی کی طرف چلا گیا تو بھی وطن اقامت ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وطن اقامت میں تھا اور وہاں سے اس نے سفر کر لیا تو بھی وطن اقامت ختم ہو جائے گا، وہ باطل ہو جائے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کی طرف سفر کرنے کے ہیں دو راستے، کسی جگہ جانے کے دو راستے ہیں، ایک سے جو ہے وہ شرعی مسافت سفر کی بنتی ہے اور دوسرے راستے سے اگر جائیں تو نہیں بنتی۔ اب کس کا اعتبار ہوگا؟ تو اب اس حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس راستے سے یہ جائے گا اس کا اعتبار ہوگا۔ نزدیک والے راستے سے گیا تو مسافر نہیں اور دور والے سے گیا تو مسافر ہے، اگرچہ اس راستے کی اختیار کرنے میں اس کی کوئی غرض صحیح نہ ہو۔ تو یہ اس میں معاملہ یہ ہے کہ جس راستے سے یہ جائے گا تو اسی راستے کا اعتبار ہوگا۔ پھر یہ بات آتی ہے ذہن میں کہ مسافر جو ہے وہ کب تک مسافر رہتا ہے، اس کی کوئی لمٹ ہے، اس کی کوئی مدت ہے یا نہیں؟ تو اس کے حوالے سے دیکھیے کہ مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک وہ اپنی بستی میں نہ پہنچ جائے یا آبادی میں پورے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کر لے، تب تک یہ مسافر ہی ہے۔ یہ اس وقت ہے جب پورے 3 دن کی راہ یعنی تقریباً 92 کلومیٹر چل چکا ہو، یعنی اتنا سفر وہ طے کر چکا ہو۔ اگر 92 کلومیٹر پہنچنے سے پہلے واپسی کا ارادہ کر لیا تو مسافر نہ رہا، اگرچہ جنگل میں ہو، چونکہ شرعی مسافت کی جو مقدار تھی وہ نہ پائی گئی، وہ 92 کلومیٹر تقریباً ہے۔ اگر وہ اتنے راستے کی مسافت اس نے طے ہی نہیں کی اور واپسی کا ارادہ اس نے کر لیا تو اب یہ مسافر نہیں رہے گا، اگرچہ یہ جنگل وغیرہ میں ہی کیوں نہ ہو۔ پھر یہ سوال آتا ہے ذہن میں کہ یہ مسافر کا جو معاملہ ہے یہ کس صورت میں ہے؟ بعض اوقات سفر اچھائی کے لیے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات گناہ کے کام کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، سفر جائز ناجائز ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے کیا معاملہ ہے؟ تو دیکھیے، سفر جائز کام کے لیے ہو یا ناجائز کام کے لیے، سفر جب پایا جائے گا تو بہرحال مسافر کے حکام اس پر جاری ہوں گے، اور وہی اس کی شرائط جو پیچھے بیان کی گئی جب وہ پائی جائیں گی تو یہ شخص مسافر کہلائے گا اور اس پر مسافر کے حکام جاری ہوں گے۔ یعنی معاملہ کیا ہے کہ جن نمازوں کے اندر 4 رکعتیں ہیں، فرض جو ہیں، ان کے اندر جب یہ اپنی اکیلے نماز پڑھے گا تو ایسی صورت میں ان نمازوں کے اندر یہ قصر پڑے گا، یعنی 4 فرضوں کے بجائے یہ 2 فرض پڑے گا۔ یعنی قصر کن نمازوں میں ہوگی؟ لازمی سی بات ہے، ظہر میں، عصر میں اور عشاء میں۔ فجر میں نہیں ہو سکتی کیونکہ فجر میں ہیں ہی 2 رکعتیں، مغرب میں بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ مغرب میں 3 رکعتیں ہیں، اور باقی جو ہے ظہر، عصر اور عشاء کے چونکہ 4 فرض ہیں، جب یہ اکیلے پڑھے گا یا مسافر امام کے پیچھے پڑھے گا تو
ان نمازوں کے اندر قصر کرے گا۔ لیکن اگر وہاں کے مقیم امام کے پیچھے یہ پڑھے گا تو ایسی صورت میں یہ مکمل ہی فرض پڑے گا، پھر یہ قصر نہیں کرے گا۔ اور اگر یہ مسافر ہے اور یہ خود امامت کرے گا تو بھی پھر اسے نماز میں قصر کرنی ہوگی۔ اس کے پیچھے والے مقتدی اگر مسافر ہوں گے تو وہ بھی ظاہر اس کے ساتھ ہی سلام پھیریں گے، اور اگر وہ مقیم ہوں گے تو یہ 2 پر سلام پھیر دے گا، اور پھر نمازی جو ہے اس کے بعد یہ کہے گا اتموا صلاتکم فانی مسافر، تو اپنی نماز کو مکمل کر لو، میں مسافر ہوں۔ تو یہ سلام پھیرنے کے بعد اعلان کرے گا، پہلے نمازوں کو مسئلہ سمجھا دیا جائے گا، تو اس کے سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اپنی نماز 2 رکعتیں وہ مکمل کریں گے۔ بہرحال تو یہ ایک اس حوالے سے بات ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سیٹھ اور نوکر، ملازم جو ہوتا ہے اور سیٹھ باس، یہ اکٹھے اگر سفر کریں ایک ساتھ، تو اس میں کس کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ آیا سیٹھ کی نیت کا اعتبار ہوگا، یا دونوں کے اپنے اپنی نیت کا اعتبار ہوگا، یا ملازم کی نیت کا اعتبار ہوگا؟ شریعت اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ تو دیکھیے، اس کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ماہانہ یا سالانہ اجارے والا نوکر، ملازم اگر اپنے سیٹھ کے ساتھ سفر کرے گا تو سیٹھ کے تابع ہے۔ اسی طرح فرما بردار بیٹا وہ والد کے تابع ہے، اور وہ شاگرد کے جس کو استاد سے کھانا ملتا ہے وہ استاد کے تابع ہے۔ یعنی جو نیت مطبوع کی، یعنی جس کے ماتحت ہے، اس کی ہے، وہی تابع یعنی ماتحت کی مانی جائے گی۔ تابع یعنی ماتحت کو چاہیے کہ مطبوع سے سوال کرے، پوچھے کہ نیت سفر کی جو ہے وہ کس طرح کی ہے، تو وہ جو جواب دے اس کے مطابق عمل کرے۔ اگر اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا، اس نے پوچھا اور جو مطبوع ہے جس کے یہ ماتحت ہے اس نے اگر کچھ بھی جواب نہ دیا، تو پھر دیکھے کہ وہ یعنی مطبوع مقیم ہے یا مسافر۔ اگر سمجھے کہ وہ مقیم ہے مطبوع، تو اپنے آپ کو بھی مقیم سمجھے، اور اگر دیکھے کہ وہ مسافر ہے تو یہ اپنے آپ کو بھی مسافر سمجھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ نماز قصر کا معاملہ جو ہے وہ کرنے نہ کرنے میں تو اس کا اعتبار جو ہے وہ اسی کا ہوگا جو اس کے سیٹھ یا اس کے اپنے استاذ یا اس کے والد کا ہے، جو کہ پیچھے اس کی قیودات ذکر کر دیں۔ اور یہ بھی معلوم نہیں تو یعنی یہ بھی پتہ نہ تو اس نے کوئی جواب دیا، اور نہ ہی اب اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر شرعی مسافت یعنی تقریباً 92 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، تو اس کے بعد یہ پھر قصر کرے اور اس سے پہلے پوری پڑھے۔ اور اگر یہ کہ یہ سوال ہی نہیں کر سکا، اسے کسی وجہ سے سوال کرنے کا موقع نہیں ملا یا سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی، سوال نہیں کر سکا، تو پھر وہی حکم ہے کہ سوال کیا اور کچھ جواب نہیں ملا، اور اس کی بات ذکر ہو چکی کہ پھر وہ کیا کرے، کہ اگر اس نے کچھ بھی جواب نہ دیا تو پھر وہ دیکھے کہ وہ مقیم ہے یا مسافر ہے۔ اگر مقیم ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو مقیم سمجھے، اور مسافر ہے تو مسافر، تو اس صورت میں پھر اس چیز پر اس کو عمل کرنا ہوگا۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کسی کام کے لیے یا احباب کے انتظار میں 2-4 دن یا 13-14 دن کی نیت سے ٹھہرا رہا، 15 دن کی ٹھہرنے کی نیت نہیں کی اس نے، یہ انتظار میں اسی طرح دن گزرتے رہے، یا پھر یہ ارادہ ہے کہ فلاں آئے گا، جب آئے گا تو چلا جاؤں گا، کام ہو جائے گا تو چلا جاؤں گا۔ ان صورتوں میں اگر آج کل کرتے برسوں گزر جائیں، جب بھی مسافر ہی ہے نماز قصر پڑھے، یعنی جب اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہیں کی، چونکہ وہ نہ تو وہ اس کا وطن اصلی ہے، اور نہ ہی اس نے 15 دن کی نیت کی کہ وہ وطن اقامت بن جاتا ہے، اس کے لیے 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت بھی نہیں کی، اور یہ سوچتا رہا کہ جب یہ کام ہو جائے گا، جب وہ فلاں آئے گا تو میں چلا جاؤں گا، اور یوں 2-3 دن 13-14 دن یوں انتظار کیا، یوں نیت سے ٹھہرا رہا، یا پھر یہی ہے کہ یہ کام جب ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا، تو ایسی صورت میں اگر اس نے 15 دن ٹھہرنے کی یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں کی،
تو یوں کرتے کرتے اگرچہ برسوں گزر جائیں، جب بھی یہ مسافر ہی رہے گا نماز اسے قصر پڑھنی ہوگی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ عرب ممالک میں ویزے پر رہنے والوں کا مسئلہ، عرب ممالک کے اندر لوگ جاتے ہیں ویزے پر اور وہاں رہتے ہیں۔ آج کل کاروبار وغیرہ کے لیے کئی لوگ بال بچوں سمیت اپنے ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جاتے ہیں، وہاں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس مخصوص مدت کا ویزا ہوتا ہے۔ مثلا عرب امارات میں زیادہ سے زیادہ 3 سال کا رہائشی ویزا ملتا ہے۔ یہ ویزا عارضی ہوتا ہے اور مخصوص رقم ادا کر کے ہر 3 سال کے آخر میں اس کی تجدید اسے رینیو کروانی پڑتی ہے۔ چونکہ ویزا محدود مدت کے لیے ملتا ہے، لہذا بال بچے بھی اگر 6-7 ہوں، اس کی امارات میں مستقل قیام کی نیت بیکار ہے۔ اور اس طرح خواہ کوئی 100 سال تک یہاں رہے گا، امارات اس کا وطن اصلی نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بھی سفر سے لوٹے گا اور قیام کرنا چاہے تو اقامت کی نیت اسے کرنی ہوگی۔ مثلا دبئی میں رہتا ہے اور وہاں سے اگر اس نے سفر کیا تقریباً 150 کلومیٹر دور واقع امارات کے دارالخلافہ ابوظہبی کا اس نے سفر کیا، اب دوبارہ دبئی میں آ کر اگر اس کو مقیم ہونا ہے تو 15 دن یا اس سے زائد ٹھہرنے کی نیت کرنی ہوگی، اور اگر یہ نیت نہیں کرے گا تو اس پر مسافر کے احکام جاری ہوں گے۔ ہاں، اگر ظاہر حال یعنی انڈرسٹوڈ ہے یہ بات کہ اب 15 دن یا اس سے زیادہ عرصہ دبئی میں ہی گزرے گا تو مقیم ہو جائے گا۔ اگر اس کا کاروبار ہی اس طرح کا ہے کہ مکمل 15 دن رات یہ دبئی میں نہیں رہتا، وقتاً فوقتاً شرعی سفر کرتا ہے، تو اس طرح اگرچہ برسوں اپنے بال بچوں کے پاس دبئی آنا جانا رہے، یہ مسافر ہی رہے گا اور اس کو نماز میں قصر کرنی ہوگی۔ اپنے شہر کے باہر دور دور تک مال سپلائی کرنے والے اور شہر بشہر ملک بملک پھیرے لگانے والے اور ڈرائیور صاحبان وغیرہ بھی ان احکام کو ذہن میں رکھیں کہ ان پر بھی یہ احکام لاگو ہوں گے۔ اسی طرح مدینہ شریف کے زائر کے لیے بھی ایک مسئلہ نہایت ضروری ہے کہ جس نے اقامت کی نیت کی مگر اس کی حالت بتاتی ہے کہ 15 دن نہ ٹھہرے گا تو نیت اس کی صحیح نہیں۔ مثلا حج کرنے گیا اور ذوالحجۃ الحرام کا مہینہ شروع ہو جانے کے باوجود 15 دن مکہ المکرمہ میں ٹھہرنے کی نیت کی تو یہ نیت بیکار ہے، کیونکہ جب حج کا ارادہ کیا تو 15 دن اس کو ملیں گے ہی نہیں کہ 8 ذوالحجہ مینا شریف اور 9 کو عرفات شریف کو ضرور جائے گا، پھر اتنے دنوں تک یعنی 15 دن مسلسل مکہ مکرمہ میں کیسے ٹھہر سکتا ہے؟ مینا شریف سے واپس ہو کر نیت کرے تو ٹھیک ہے۔ اب بھی جب کہ واقعی 15 دن یا زیادہ دن مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکتا ہو تو اگر ظن غالب ہو کہ 15 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ یا وطن کے لیے روانہ ہو جائے گا تو اب بھی یہ مسافر ہی ہوگا۔ مسافر پر یہ ضروری ہے کہ نماز میں قصر کرے، یعنی 4 رکعت والے فرض کو 2 پڑھے، اس کے حق میں 2 ہی رکعتیں پوری نماز ہے۔ اور اگر کسی نے جان بوجھ کر بھی 4 پڑھیں اور 2 پر قاعدہ کیا تو فرض ادا ہو گئے اور پچھلی 2 رکعتیں نفل ہو گئیں، مگر گناہگار ہوگا کہ اس نے واجب کو ترک کیا، لہذا اس پر توبہ کرنا ضروری ہے۔ اور اگر کسی نے مسافر نے 4 رکعت والی فرضوں کے اندر قصر نہیں کی اور وہ 4 ہی پڑھ لیے اور معاملہ یہ ہے کہ 2 پر قاعدہ بھی نہیں کیا تو ایسی صورت میں فرض ادا نہیں ہوئے اور وہ نماز مکمل نفل ہو جائے گی۔ ہاں، اگر جب اس نے 2 رکعت پر قاعدہ نہیں کیا اور تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو چکا، تیسری رکعت کا سجدہ کرنے سے پہلے اگر اس نے اقامت کی نیت کر لی تو فرض باطل نہ ہوں گے، مگر قیام و رکوع دوبارہ کرنے ہوں گے، ان کا اعادہ کرنا ہوگا۔ اور اگر تیسری کے سجدے میں نیت کی، تیسری رکعت کے سجدے میں جا کر مقیم ہونے کی نیت کی تو اب فرض جاتے رہے یعنی باطل ہو گئے۔ یوں ہی اگر پہلی دونوں رکعتوں یا ایک رکعت میں اگر قرات نہیں کی تو بھی نماز فاسد ہو گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر قصر کے بدلے 4 کی نیت باندھ لی
مسافر نے قصر کے بجائے 4 فرض رکعت کی نیت باندھی، پھر یاد آنے پر 2 پر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اگر مسافر امام اور مقیم مقتدی ہے، امام مسافر ہے اور مقتدی مقیم ہے، اقتداء درست ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ امام کا مقیم یا مسافر ہونا معلوم ہو، خواہ نماز شروع کرتے وقت معلوم ہو یا بعد میں۔ لہذا امام اگر مسافر ہو تو اس کو چاہیے کہ شروع کرتے وقت اپنا مسافر ہونا ظاہر کرے، اور شروع میں نہیں کہا تو نماز کے بعد یعنی سلام پھیرنے کے بعد فوراً کہہ دے کہ مقیم حضرات اپنی نمازیں پوری کر لیں کیونکہ میں مسافر ہوں، اور شروع میں اگر اعلان کر چکا تھا جب بھی بعد میں کہہ دے کہ جو لوگ اس وقت موجود نہیں تھے انہیں بھی پتہ چل جائے اور وہ بھی اپنی نماز مکمل کر لیں، وہ تشویش میں مبتلا نہ ہوں۔ اسی طرح قصر والی نماز میں اگر مسافر امام کے ساتھ امام کے سلام پھیرنے کے بعد مقیم مقتدی جب اپنی بقیہ نماز ادا کریں گے تو فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بجائے اندازاً اتنی دیر چپ کھڑے رہیں گے، یہ قرأت اس میں نہیں کریں گے، چونکہ یہ بھی ان کا حکم یہی ہے کہ گویا یہ امام کے پیچھے ہی 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں اور امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت احناف کے نزدیک درست نہیں ہے۔ اب یہاں پھر ایک اہم سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مسافر کو سنتیں وغیرہ معاف ہیں؟ دیکھیے، سنتوں میں قصر نہیں بلکہ یہ پوری پڑھی جائیں گی۔ خوف اور بھاگم بھاگی ہے، گھبراہٹ ہے، ایسی حالت میں سنتیں معاف ہیں، اور اگر ایسا کچھ نہیں، گاڑی ٹھہری ہوئی ہے، قافلہ جانے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی ایسی مجبوری نہیں، امن کی حالت ہے، تو امن کی حالت میں سنتیں مسافر کو پڑھنی ہوں گی۔ اب چند مسائل ہیں چلتی گاڑی میں نفل پڑھنے کے حوالے سے۔ بیرون شہر یعنی شہر کے باہر سے مراد وہ جگہ جہاں سے مسافر پر قصر کرنا واجب ہوتا ہے۔ سواری پر مثلاً چلتی کار ہے، بس ہے، وین ہے، ان میں نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں قبلے کی طرف رخ کرنا بھی شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جس رخ کی طرف جا رہی ہے ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں، اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری یا گاڑی جدھر جا رہی ہے اسی طرف منہ ہو اور رکوع و سجود اشارے سے کرے، اور یہ لازمی ہے کہ سجدے کا اشارہ رکوع کی بنسبت کچھ پست ہو، یعنی رکوع کے لیے جس قدر جھکا سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکے۔ چلتی ٹرین وغیرہ ایسی سواری جس میں جگہ مل سکتی ہے اس میں قبلہ رخ ہو کر قاعدے کے مطابق نوافل پڑھنے ہوں گے۔ دیہات میں رہنے والا جب اپنے گاؤں سے دیہات سے باہر ہوا تو سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح بیرون شہر یعنی شہر کے باہر سواری پر نماز شروع کی تھی اور پڑھتے پڑھتے شہر میں داخل ہوا تو جب تک گھر نہ پہنچا سواری پر اپنی نماز پوری کر سکتا ہے۔ چلتی گاڑی میں بغیر عذر شرعی فرض، فجر کی سنتیں اور تمام واجبات جیسے وتر ہیں اور نظر یعنی منت کے نوافل، اور وہ نفل کے جس کو شروع کیا تھا اور توڑ دیا تھا، اور سجدہ تلاوت جب کہ آیت سجدہ زمین پر تلاوت کی ہو، یہ تمام چیزیں چلتی ہوئی گاڑی میں بلا عذر شرعی ادا نہیں کی جا سکتیں، اور اگر عذر کی وجہ سے ہو تو ان سب میں شرط یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو قبلہ رو کھڑے ہو کر ادا کرے، اور اگر قبلہ رو کھڑے ہو کر ادا نہیں کر سکتا تو جیسے بھی ممکن ہو پڑھ لے، لیکن بعد میں اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی ان چیزوں کو دوبارہ سے ادا کرنا ہوگا۔ اور آج کے کورس کا آخری مسئلہ ہے کہ مسافر اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب کیا کرے۔ اس کے حوالے سے شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسافر قصر والی نماز کی تیسری رکعت شروع کر دے تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر التحیات پڑھنے کی مقدار قاعدہ اخیرہ کر چکا تھا تو جب تک تیسری رکعت کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ اگر نہ لوٹے اور کھڑے کھڑے سلام پھیر دے تو بھی نماز ہو جائے گی مگر سنت چھوٹے گی۔ لیکن اگر اس نے تیسری رکعت کا سجدہ بھی کر لیا تو اب ایک اور رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے
نماز مکمل کرے، ابتدائی 2 رکعتیں فرض ہوں گی اور یہ آخری 2 رکعتیں نفل شمار ہو جائیں گی، لیکن اس کی نماز پھر بھی ہو جائے گی۔ دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ قعدہ اخیرہ کیے بغیر کھڑا ہو گیا تھا، تو اب جب تک تیسری کا سجدہ نہ کیا ہو لوٹ آئے اور سجدہ سہو کر کے سلام پھیر دے۔ لیکن اگر تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو اب فرض باطل ہو گئے، اب ایک اور رکعت ملا کر سجدہ سہو کر کے نماز مکمل کرے، یہ 4 رکعتیں نفل شمار ہوں گی، 2 رکعت فرض ادا کرنے ابھی اس کے ذمے باقی ہیں، وہ اس کو ادا کرنے پڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت مطہرہ کے ان مسائل کو سمجھ کر، سیکھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔